السلام علیکم۔ ہسٹری آف کشمیر کے ساتھ ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلی قسط کا اختتام ہم نے گلانسی کمیشن اور اس کی سفارشات پر کیا تھا، جس کے ذریعے مسلمانوں کو ریاست کشمیر میں کچھ محدود سیاسی آزادی ملی تھی۔ اس سیاسی آزادی کو استعمال کرتے ہوئے جون 1932 میں کشمیری مسلمانوں نے اپنی پہلی پولیٹیکل پارٹی مسلم کانفرنس کے نام سے بنائی۔ شیخ عبداللہ اس کے پہلے صدر نامزد ہوئے، جبکہ چودھری غلام عباس صاحب اس کے پہلے جنرل سیکرٹری تعینات ہوئے۔ مہاراجہ کشمیر نے اس کا رسپانس 1934 میں RSS راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کی دہشت گرد اور انتہا پسند ہندو تنظیم کو کشمیر میں انوائٹ کر کے دیا۔ مہاراجہ کی سرپرستی تلے RSS نے اپنے سینٹرز جموں، سری نگر، میرپور، کوٹلی، ادھمپور اور کئی اور کشمیری شہروں میں قائم کر دیے۔ RSS کی آمد کا مقصد ہندو اقلیت کے ذریعے مسلمان اکثریت کو دبانا تھا۔ 26 مارچ 1935 کو گلگت ایجنسی برٹش گورنمنٹ نے 60 سال کی لیز پر حاصل کر لی۔ جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے کہ 1899 میں برطانوی گورنمنٹ نے گلگت ایجنسی اسٹیبلش کی تھی تاکہ روس، ہندوستان اور چائنا کا جو سنگم ہے گلگت، اس پر برٹش گورنمنٹ کا اقتدار ڈائریکٹ ہو۔ اب یہ لیز لے کر برٹش گورنمنٹ نے اس سٹیپ کو کمپلیٹ کر لیا اور گلگت ایجنسی پر اپنی ڈائریکٹ گورنمنٹ قائم کر دی، اور مہاراجہ کو گلگت ایجنسی کی مینجمنٹ سے مکمل طور پر ایکسکلوڈ کر دیا گیا۔ اس لیز کے لیے برٹش گورنمنٹ نے مہاراجہ کو خطیر رقم ادا کی اور 60 سال کے لیے گلگت ایجنسی اپنے حلقہ اقتدار میں شامل کر لی۔ 1939 میں شیخ عبداللہ صاحب نے یکایک ایک سیاسی قلع بازی لگائی اور مسلم کانفرنس کو رد کر کے نیشنل کانفرنس کا ڈول ڈالا۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، مسلم کانفرنس مسلمانوں کی سیاسی تنظیم، اس کا مقصد مسلمانوں کی سیاسی اکثریت کے سیاسی حقوق کی جد و جہد کرنا تھا، جبکہ نیشنل کانفرنس سے مراد ایک سیکولر تنظیم تھی جس میں تمام مذاہب کے لوگ شامل ہو سکتے تھے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ریاست کشمیر میں غیر مسلموں کو تو پہلے ہی تمام حقوق حاصل تھے، صرف مسلمان ہی جبر مسلسل تلے پس رہے تھے، اور اسی وجہ سے مسلم کانفرنس قائم کی گئی تھی، تو یکایک شیخ عبداللہ صاحب کو نیشنل کانفرنس کا خیال کہاں سے آ گیا؟ اس کے لیے ہمیں 1937 کے الیکشنز اور ان کے ریزلٹس کو سمجھنا پڑے گا۔ 1937 میں پہلی بار برِ صغیر پاک و ہند میں، پورے برِ صغیر میں برٹش گورنمنٹ کے انڈر الیکشنز ہوئے۔ مسلم لیگ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں حصہ لیا، لیکن مکمل طور پر ناکام رہی۔ 400 مسلمان نشستوں میں سے صرف 100 مسلمان نشستیں مسلم لیگ حاصل کر پائی۔ آن دا ادر ہینڈ، انڈین نیشنل کانگریس 8 صوبوں میں حکومت بنانے میں کامیاب رہی اور واضح طور پر ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی بن کر ابھری۔ شیخ عبداللہ صاحب نے چڑھتے سورج کا پجاری بننا مناسب سمجھا، اور انہوں نے یہ زیادہ بہتر سمجھا کہ ان کا سیاسی مستقبل اس طرح زیادہ محفوظ رہے گا اگر وہ مسلم کانفرنس کو، جس کی وابستگی مسلم لیگ کے ساتھ تھی، اس کو بدل دیں، اس کو رد کر دیں اور اس کی جگہ نیشنل کانفرنس کے سربراہ بنیں اور انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ اپنی وفاداریاں استوار کریں۔ اسی دور میں شیخ عبداللہ صاحب نے جواہر لال نہرو صاحب سے بھی اپنا یارانہ گانٹنا شروع کیا، جو کہ بعد میں ریاست کشمیر کے مسلمانوں کے لیے انتہائی ٹریجک ثابت ہوا، اور شیخ عبداللہ صاحب کے لیے بھی آگے کچھ اچھا ثابت نہ ہوا، لیکن وہ باتیں آگے ہم دیکھیں گے۔ میر وائز یوسف شاہ، جو کہ کشمیری مسلمانوں کے روحانی رہنما تھے اور ساتھ ہی ایک انتہائی اہم سیاسی لیڈر بھی تھے، انہوں نے نیشنل کانفرنس کے کانسیپٹ کو رد کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ نیشنل کانفرنس کی کشمیر میں کوئی تک ہی نہیں بنتی، کیونکہ کشمیر میں صرف مسلمانوں کے سیاسی حقوق پامال ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے مسلم کانفرنس جیسی تنظیم ضروری ہے، جبکہ نیشنل کانفرنس جیسی تنظیم مسلمانوں میں صرف پھوٹ ہی ڈلوا سکتی ہے، کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کر سکتی۔ چودھری غلام عباس صاحب بھی میر وائز یوسف شاہ کے ہم خیال تھے، اور ان دونوں سیاسی لیڈروں نے کشمیری مسلمانوں کی لیڈرشپ جاری رکھی، جبکہ شیخ عبداللہ صاحب نے کانگریس کی غلامی میں بیٹھنا منظور کر لیا۔ کچھ سال پہلے علامہ محمد اقبال اسی بات کے اگینسٹ کشمیری مسلمانوں کو وارن کر چکے تھے۔ علامہ محمد اقبال صاحب نے فرمایا تھا، میں کشمیری مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور مخالف قوتوں سے محتاط رہیں۔ کشمیر میں مسلمانوں کی 2 یا 3 سیاسی جماعتیں بنانے کا وقت ابھی نہیں آیا۔
تاریخ کے اس نازک موڑ پر اشد ضرورت اس امر کی ہے کہ صرف ایک سیاسی جماعت تمام کشمیری مسلمانوں کی نمائندگی کرے۔ 1939 میں ہی جنگ عظیم دوم کا آغاز ہو گیا۔ جنگ عظیم دوم میں ہزاروں کشمیری مسلمان برطانوی راج کی فوج میں شامل ہو کر لڑے۔ ان کی اکثریت کا تعلق پونچھ کے علاقے سے تھا۔ مہاراجہ کی فوج میں کشمیری مسلمانوں پر داخلے کے دروازے تقریباً بند تھے۔ پچھلے تقریباً 100 سال سے مہاراجہ کے راج کے انڈر کشمیری مسلمانوں کا حربی تجربہ یا ملٹری ٹریننگ نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن جنگ عظیم دوم نے کشمیری مسلمانوں کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ ملٹری ٹریننگ حاصل کریں، ملٹری میں حصہ لیں۔ جنگ عظیم دوم میں پونچھ اور کشمیر کے سپاہیوں نے انتہائی بہادری سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اور ہزاروں کی تعداد میں یہ مسلمان جب ڈی موبلائز ہوئے جنگ کے اینڈ پر، تو مہاراجہ نے ان کو اپنی فوج میں رکھنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ مہاراجہ اپنی فوج میں ہندوؤں کی ڈومیننس برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ چنانچہ یہ مسلمان اپنے گھروں، اپنے کھیتوں کو واپس چلے گئے، لیکن ان کا حاصل کردہ ملٹری ٹریننگ اور ملٹری تجربہ آگے کشمیر کی آزادی کی جد و جہد میں بہت زیادہ اہم ثابت ہوا۔ جنوری 1947 میں کشمیر کی ریاست میں الیکشنز کرائے گئے۔ مسلم کانفرنس نے مسلمانوں کی تقریباً تمام سیٹیں جیت لیں۔ مینڈیٹ کشمیری مسلمانوں نے مسلم کانفرنس، مسلم لیگ اور پاکستان کے حق میں اوور ویلمنگلی دے دیا۔ شیخ عبداللہ اور ان کے کانگریسی مہرے اس برے طریقے سے سیاسی میدان میں پٹ چکے تھے کہ انہوں نے الیکشن میں حصہ لینے کی بھی جرت گوارا نہ کی۔ 1945-1946 میں پورے برصغیر پاک و ہند کے الیکشن میں بھی یہی منظرنامہ سامنے آیا تھا، جب مسلم لیگ نے پاکستان کے نام پر الیکشن لڑا اور تقریباً تمام مسلم سیٹس پورے برصغیر پاک و ہند میں جیت لینی۔ اسی طرح مسلم کانفرنس نے پاکستان کے نام پر یہ الیکشن لڑا اور مسلم سیٹس پر اوور ویلمنگ میجورٹی حاصل کی۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہ رہا کہ کشمیری مسلمان پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور مہاراجہ کے راج یا انڈیا کے رام راج کے انڈر نہیں آنا چاہتے۔ 1947 میں برطانوی راج نے ہندوستان سے رخصت ہونے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کی جد و جہد کامیابی سے ہمکنار ہو رہی تھی، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو فیبرری 1947 میں ہندوستان کا وائس رائے اس بریف کے ساتھ بنا کر بھیجا گیا کہ وہ ہندوستان کو پاکستان کی مسلم ریاست اور ہندوستان کی ہندو ریاست کے مابین تقسیم کرے گا۔ 3 جون 1947 کو تقسیم کا پلان، تقسیم ہند کا پلان پیش کیا گیا اور منظور کروایا گیا، اور اس پلان میں جو شقیں شامل تھیں وہ یہ تھیں کہ جو بھی اکثریتی علاقے ملحق ہوں گے وہ پاکستان یا بھارت میں شامل ہوں گے، جیسے کہ مسلم اکثریتی علاقے جو کہ ایک دوسرے سے ملحق ہوں گے جغرافیائی طور پر، وہ پاکستان میں شامل ہوں گے، اور وہ علاقے جن میں غیر مسلموں کی اکثریت ہے اور وہ ایک دوسرے سے ملحق بھی ہیں وہ ہندوستان میں شامل ہوں گے۔ ساتھ ہی ایک شق یہ بھی شامل کی گئی تھی کہ ادر فیکٹرز، دیگر عوامل کو بھی مد نظر رکھا جا سکتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی علاقہ ہے جو کہ ملحق ہے لیکن اس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، لیکن اس علاقے سے کوئی نہری پانی ایسا نکلتا ہے یا کوئی انڈسٹری اس طرح قائم ہے جس سے ایک بہت بڑے غیر مسلم اکثریتی علاقے کی اکانومی اور اس کی بقا منحصر ہے اس پر، تو اس علاقے کو دوسری ریاست میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ادر فیکٹرز کس طرح پلے ہوئے تقسیم ہند میں، اس کا ذکر ہم ابھی آگے کریں گے۔ خیر، WH مورس جونز لکھتے ہیں، جو کہ ماؤنٹ بیٹن کے کانسٹیٹیوشنل ایڈوائزر تھے، کہ انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو یہ مشورہ دیا کہ ہم KP، اس وقت NWFP نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس یا صوبہ سرحد کہتے تھے، اب صوبہ خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے، کہ ہم صوبہ سرحد میں ریفرینڈم کرا رہے ہیں تو کیوں نہ ہم کشمیر میں بھی ایک ریفرینڈم کرا لیں، کیونکہ کانگریس کی ڈیمانڈ پر صوبہ سرحد میں ریفرینڈم ہو رہا تھا، جس میں بعد میں مسلم لیگ اور پاکستان کو 95% ووٹ پٹھانوں نے دیے۔ تو اسی طرح کا ایک الیکشن ہم ریاست کشمیر میں بھی کروا لیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ عوام کیا چاہتے ہیں، اور کیونکہ یہ ریاست انتہائی اسٹریٹجک لوکیشن کی حامل ہے اور اس پر جھگڑے کا اندیشہ ہو سکتا ہے کہ آبادی کی اکثریت مسلم ہے جبکہ مہاراجہ ہندو ہے۔ لیکن ماؤنٹ بیٹن نے اس منصفانہ تجویز کو مکمل طور پر رد کر دیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے مگر کچھ اور ہی خیالات تھے۔ سر کانرڈ کارفیلڈ، جو کہ ماؤنٹ بیٹن کے پولیٹیکل ایڈوائزر تھے، انہوں نے اس دور میں کہا کہ حکومت برطانیہ کے شعبہ سیاست برائے ہندوستان کے مشوروں پر کان دھرنے کی بجائے ماؤنٹ بیٹن کانگریسی قائدین کی سفارشات پر عمل کرتا تھا، یعنی کہ امپائر ہی جانبدار ہو گیا۔
ماؤنٹ بیٹن بجائے اس کے کہ انڈین پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ جو برٹش گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ تھا اور نیوٹرل سمجھا جاتا تھا اس کی سفارشات پر عمل کرے، جو کہ کئی سالوں سے ہندوستان میں تھے اور ہندوستان کے سیاسی منظرنامے سے واقف تھے، ماؤنٹ بیٹن نے کانگریس پارٹی لیڈرز کی سیاسی تجاویز پر عمل کرنا شروع کر رکھا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن کی یہ بائسنس ہندوستان کے حق میں کیوں تھی؟ اس بارے میں کئی مفروضے ہیں۔ ایک تو ماؤنٹ بیٹن کی آن ریکارڈ سٹیٹمنٹس موجود ہیں کہ وہ پاکستان کے قیام کے ہی مخالف تھا۔ اس نے پاکستان کے قیام کو آن ریکارڈ میڈنس، پاگل پن قرار دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں بھی ماؤنٹ بیٹن نے اکثر کئی دفعہ بہت سخت الفاظ استعمال کیے۔ اس کے علاوہ مشہور انڈولوجسٹ پروفیسر سٹینلی وولپرٹ نے جواہر لال نہرو صاحب کی بایوگرافی نہرو اے ٹرسٹ ود ڈیسٹنی میں یہ دعویٰ بھی کیا ہے، یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی ریسرچ کے نتیجے میں یہ بات شک و شبہ سے بالا تر تھی کہ جواہر لال نہرو صاحب اور ماؤنٹ بیٹن کی مسز ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن کے درمیان ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز بھی قائم تھے۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، ماؤنٹ بیٹن پاکستان کے سخت مخالف اور ہندوستان کی طرف اس کا بہت زیادہ جھکاؤ ہو چلا تھا۔ یہ بات بلا شک و شبہ کہی جا سکتی ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی پاور میں موجود وہ سب کچھ کیا جو وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کر سکتا تھا اور پاکستان کو ایز اے کنٹری ان وائبل بنانے کے لیے کر سکتا تھا کہ یہ ملک بند تو جائے لیکن جلد ہی ٹوٹ جائے، بکھر جائے اور بھارت کے قدموں میں واپس آ جائے۔ اسی سلسلے میں ماؤنٹ بیٹن نے ایک اور سیاسی قدم جو اٹھایا وہ یہ تھا کہ 1 اگست 1947 کو پوری گلگت ایجنسی، جس کو خطیر رقم کے عوض برٹش گورنمنٹ نے 60 سال کی لیز پر حاصل کیا تھا، پوری کی پوری لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بیک جنبش قلم بغیر کچھ لیے دیے گورنمنٹ آف انڈیا سے کشمیر کی، مہاراجہ کشمیر کی ریاست کو واپس کر لی۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ گلگت ایجنسی میں محض 23% آبادی مہاراجہ کی رعایا کی تھی اور 77% لوگ وہ تھے جو کبھی مہاراجہ کے انڈر آئے ہی نہیں تھے۔ پہلی دفعہ گلگت شہر میں مہاراجہ کی فوج داخل ہوئی، فوراً ہی مہاراجہ نے برگیڈیئر گھنسارا سنگھ کے انڈر اپنا ایک برگیڈ روانہ کیا اپنی فوج کا، جس نے گلگت ایجنسی کا انتظام و انصرام اور سیکیورٹی سنبھال لی۔ اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سازش کے تانے بانے کچھ پہلے طے ہو چکے تھے اور اسی وجہ سے جیسے ہی ماؤنٹ بیٹن نے یہ فیصلہ کیا، فوراً ہی ان دشوار گزار ترین علاقوں پر مہاراجہ کی فوج آگے بڑھی اور اس نے ان علاقوں کی کنٹرول سنبھال لیا۔ 4 اگست 1947 کو بھوپال کے نواب صاحب اور میسور کے نواب صاحب کے ساتھ ایک ماؤنٹ بیٹن کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں ماؤنٹ بیٹن نے کہا، کشمیر کا جغرافیائی محل وقوع کچھ اس طرح کا ہے کہ یہ بھارت یا پاکستان دونوں سے الحاق کر سکتا ہے اگر ضلع گرداسپور کا کچھ علاقہ مشرقی پنجاب میں شامل کر کے بھارت کو دے دیا جائے۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے گرداسپور کی راگنی کیوں بار بار الاپنی شروع کر دی تھی۔ 3 جون کے اعلان میں بھی اس نے ادر فیکٹرز کے دیگر عوامل کی اپلیکیشن کی مثال کے طور پر یہ مثال بھی دی تھی کہ گرداسپور کے ضلع میں مسلمانوں کی آبادی بہت معمولی ہے، صرف 51% مسلمان ہیں، تو پورے کا پورا ضلع پاکستان کو کیسے دیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط تھی، گرداسپور میں 51% نہیں بلکہ 55% مسلمان موجود تھے اور غیر مسلم آبادی کی غالب اکثریت صرف ایک تحصیل پٹھان کوٹ میں تھی۔ باقی 3 تحصیلیں شکر گڑھ، بٹالہ اور گرداسپور میں مسلمانوں کی اوور ویلمنگ اکثریت تھی اور ان تینوں تحصیلوں کی وجہ سے پٹھان کوٹ کی تحصیل ہندوستان کے ساتھ ملحق ہی نہیں ہوتی تھی، تو تقسیم کے ہر فارمولے خود اپنے بنائے ہوئے فارمولوں کے تحت بھی گرداسپور پاکستان کا حصہ بنتا تھا، لیکن اب اپنے بنائے ہوئے قوانین کو خود ہی توڑنا مروڑنا شروع کر دیا گیا تھا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ کشمیر کی ریاست کو بھارت کے ساتھ ملا دیا جائے، کشمیر کا بھارت کے ساتھ الحاق کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ گلگت تک کا علاقہ انڈیا کے تصرف میں آ جائے، انڈیا کا بارڈر صوبہ سرحد سے مل جائے جہاں خان عبدالغفار خان نے اپنی ساز باز کانگریس کے ساتھ شروع کر رکھی تھی، اور اس طریقے سے پاکستان کو ہر طرف سے مغربی پاکستان کو گھیر لیا جائے۔ مشرقی پاکستان پہلے ہی 3 اطراف سے بھارتی ٹیریٹری سے گھرا ہوا تھا اور مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان کو ان وائبل کیا جائے، یہ ملک ہر طرف سے بھارت کے شکنجے میں اس قدر جکڑا جائے کہ بے بس ہو جائے اور بھارت میں شامل ہونے کے لیے مجبور ہو جائے۔ انڈین جرنلسٹ MJ اکبر اپنی کتاب بیہائنڈ دا ویل میں لکھتے ہیں کہ جواہر لال نہرو نے ماؤنٹ بیٹن کو راضی کر لیا اس بات پر کہ وہ گرداسپور کا لنک بھارت کے ہاتھ میں چھوڑ دے۔ گرداسپور لنک کیا تھا؟ سادہ الفاظ میں ریاست کشمیر تک ایکسس کے 3 راستے تھے۔
پہلا راستہ راولپنڈی کے ذریعے مظفر آباد سے ہوتا ہوا کوہالہ کے ذریعے، کوہالہ کے پل کے ذریعے ریاست کشمیر میں داخل ہوتا تھا اور مظفر آباد تک جاتا تھا۔ دوسرا راستہ سیالکوٹ کے ذریعے جموں تک جاتا تھا اور اس راستے سے ریاست کشمیر میں سوچیت گڑھ کے مقام پر داخل ہوتا تھا۔ اس راستے پر ریلوے لنک بھی موجود تھا۔ تیسرا راستہ ایک کچا راستہ تھا جو کہ پٹھان کوٹ کی تحصیل کے ذریعے گرداسپور سے ہوتا ہوا پٹھان کوٹ سے گزرتا تھا اور پٹھان کوٹ سے براستہ کٹھوعہ جموں کی طرف کشمیر کی ریاست میں داخل ہوتا تھا۔ یہ وہ راستہ تھا جس پر جواہر لال نہرو صاحب اور ماؤنٹ بیٹن نے اپنی آنکھ رکھی ہوئی تھی اور ان کی میلیولنٹ انٹینشنز اس راستے پر فوکس تھیں، کیونکہ باقی دونوں اضلاع میں تو مسلمانوں کی اس قدر واضح اکثریت تھی کہ سیالکوٹ اور راولپنڈی کو تو ہندوستان میں شامل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تقسیم کے ہر فارمولے کے تحت گرداسپور کو بھی بھارت میں شامل کرنے کا کوئی کویسچن نہیں بنتا تھا، لیکن اس تیسرے راستے کو بے مثال بےمانی کے ذریعے بھارت میں شامل کرنا تھا تاکہ کشمیر تک ہندوستان کو زمینی راستہ ملے اور وہ کشمیر پر فوج کشی کر سکے۔ 14 اگست 1947 کو کشمیری مسلمانوں نے پاکستان کا پہلے یوم آزادی بہت جوش و خروش سے منایا۔ ریاست کشمیر کے تقریباً تمام پوسٹ آفیسز پر کشمیریوں نے پاکستان کے جھنڈے لہرا دیے اور پاکستان سے اپنی وابستگی کا والہانہ اظہار کیا۔ 17 اگست 1947 کو برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں پر ریڈ کلف ایوارڈ کی صورت میں ایک بم گرایا گیا۔ ریڈ کلف ایوارڈ کیا تھا؟ بیسیکلی ریڈ کلف کمیشن قائم کیا گیا تھا سرحد کی منصفانہ تقسیم کے لیے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پنجاب اور بنگال پر جو باؤنڈری ہے اس کی منصفانہ تقسیم ہو، اور اس کے لیے ریڈ کلف کمیشن قائم کیا گیا تھا۔ اس کے پیچھے دلیل یہ تھی کہ کانگریس نے یہ مطالبہ کیا کہ مسلمان اپنے اکثریتی علاقوں میں تقسیم مانگ رہے ہیں کہ پورے انڈیا میں تو ان کی اکثریت نہیں ہے، لیکن جن علاقوں میں ان میں اکثریت پہ ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا علیحدہ ملک بنائیں۔ تو اگر مسلمانوں کو یہ رائٹ مل رہا ہے تو پھر پنجاب اور بنگال کے جو بہت بڑے صوبے ہیں ان میں بھی کئی اضلاع اور ایون ڈویژن ایسے ہیں جس میں غیر مسلم آبادی کی اکثریت ہے، تو اس غیر مسلم آبادی کو پاکستان میں شامل کیوں کیا جائے؟ یہ استدلال لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے قبول کر لیا اور انہوں نے پھر ریڈ کلف کمیشن قائم کیا جو کہ پنجاب اور بنگال کو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تقسیم کرے۔ ریڈ کلف کمیشن کے 5 ممبران تھے، 2 پاکستان نے نامزد کیے، 2 انڈیا نے نامزد کیے، اور چیئرمین سر سیرل ریڈ کلف تھے جو کہ ایک چیئرمین کے ساتھ ساتھ کاسٹنگ ووٹ رکھتے تھے کہ سب سے آخر میں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے تھے، تو ڈیسائیڈنگ رائے ان کی تھی۔ اور اس وقت سیاسی کلائمیٹ اس قدر ہاٹ تھا، اس قدر سیاسی گرما گرمی تھی کہ اس بات کا تصور ہی نہیں کیا جا رہا تھا کہ پاکستانی اور ہندوستانی نمائندے کسی پوائنٹ پر ایگری کریں گے، اور فی الواقع ہوا بھی یہی۔ تو بیسیکلی سر سیرل ریڈ کلف کے پاس پوری پاور تھی، ان کے ہاتھ میں وہ پین تھا جس نے پنجاب اور بنگال میں لائن کھینچنی تھی۔ سر سیرل ریڈ کلف نے جو لائن کھینچی اس میں کوئی غیر مسلم اکثریتی علاقہ تو ایسا نہ تھا جو کہ ادر فیکٹرز کی بنا پر پاکستان میں شامل کیا گیا ہو، لیکن بہت سارے مسلم اکثریتی علاقے انہوں نے ادر فیکٹرز کی بنا پر ہندوستان میں شامل ضرور کر دیے۔ اس معاملے میں چودھری محمد علی کا ایک کوٹ شیئر کروں گا کہ چودھری محمد علی صاحب نے اپنی کتاب دی ایمرجنس آف پاکستان میں لکھا ہے، یہ بات انتہائی عجیب ہے کہ دیگر عوامل مسلسل اور ہر دفعہ بھارت کے حق میں اور پاکستان کے خلاف اثر انداز ہوئے۔ تو بہرحال ریڈ کلف صاحب نے جو لائن لگائی اس میں دریائے ستلج کے مشرق میں جتنا بھی مسلم اکثریتی علاقہ تھا وہ سارا ہندوستان میں شامل کر دیا گیا، اور وجہ یہ بتائی گئی کہ دریائے ستلج کو ساؤتھ پنجاب میں نیچرل باؤنڈری بنانا ہے، تو فیروز پور اور زیرہ کی مسلم اکثریتی تحصیلیں ہندوستان میں شامل کر دی گئیں۔ راوی اور بیاس کے درمیان مسلم اکثریتی پورا علاقہ جس میں اجنالہ کی تحصیل اور گرداسپور کا ضلع شامل تھا پورے کا پورا ہندوستان کو دے دیا گیا۔ وجہ یہ بیان کی گئی کہ مادھوپور ہیڈ ورک سے نکلنے والی نہریں مسلم اکثریت کی 2 تحصیلوں جبکہ غیر مسلم اکثریت کی 2.5 تحصیلوں کو سیراب کرتی ہیں۔ اس لیم ایکسکیوز کے تحت 15-16 لاکھ مسلمانوں کی قسمت پر سیاہی پھیر دی گئی اور ان کو سکھوں کے آگے قتل عام کے لیے ڈال دیا گیا، جس کے لیے کوئی بھی حفاظتی اقدامات نہ کیے گئے تھے، اور وہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک کانگریسی لیڈرشپ اور ماؤنٹ بیٹن کی ایک ملی بھگت تھی کہ مسلمان یونٹس کو انڈیا سے باہر رکھا جائے تاکہ کھل کر خون کی ہولی کھیلی جا سکے مشرقی پنجاب میں، جو کہ ہوا بھی۔ ایچ ایم سیروائی اپنی کتاب تقسیم ہند میں لکھتے ہیں
کہ ریڈ کلف ایوارڈ ریڈی تھا، تقسیم سے 7-8 دن پہلے ہی ریڈی تھا، لیکن اس کا اعلان تقسیم کے 3 دن بعد کیا گیا، اور یہ ماؤنٹ بیٹن اس کا فلی قصوروار ہے، اور اسی ڈیلے کی وجہ سے پنجاب میں بہت زیادہ بے گناہوں کا خون بہا۔ اور ایچ ایم سیروائی جو کہ بھارتی ہیں اور بھارتی سپریم کورٹ کے جج رہ چکے، انہوں نے اپنی کتاب میں پنجاب میں فسادات کا ذمہ دار لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ٹھہرایا۔ اس کے علاوہ ایک اور نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر ریڈ کلف ایوارڈ کا اعلان 17 اگست سے پہلے، 14 اگست سے بھی پہلے 7-8 اگست کو کر دیا جاتا تو مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو بھی آئیڈیا ہو جاتا کہ کشمیر کے معاملے پر کیا گیم کھیلی جا رہی ہے اور کیا سازش تیار ہو رہی ہے۔ لیکن ان دا ایونٹ اٹ ہیپنڈ کہ 17 اگست 1947 کو ریڈ کلف ایوارڈ مسلمانوں پر بجلی بن کر گرا، اور اس نے نہ صرف گرداسپور کے مسلمانوں کی قسمت پر سیاہی پھیر دی بلکہ مسئلہ کشمیر کو بھی جنم دیا، جو کہ آج بھی ایک ناسور کی طرح پاکستان اور بھارت کے درمیان رس رہا ہے۔ پارٹیشن کے وقت کشمیر کی آبادی کی صورتحال کچھ یوں تھی کہ کشمیر کی وادی میں 93% مسلم آبادی تھی، جموں ڈویژن میں 61% مسلم آبادی تھی، گلگت میں پوری کی پوری آبادی 100% مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ صرف کچھ لوگ ریسنٹلی جب وہ الحاق ہوا گلگت کا مہاراجہ کی اسٹیٹ کے ساتھ ماؤنٹ بیٹن کے 1 اگست 1947 کے فیصلے کے نتیجے میں، تو مہاراجہ کی فوج کے ساتھ کچھ ہندو اور سکھ سویلینز بھی گلگت میں داخل ہوئے۔ لداخ ریاست کشمیر کا وہ واحد علاقہ تھا جس میں اکثریت بدھ مت کے فالورز کی تھی، غیر مسلمانوں کی تھی۔ کشمیر کی ریاست کی سچویشن کو جس طرح کی تھی کہ موہن داس گاندھی صاحب جو کہ بھارت کے باپو کہے جاتے ہیں، وہ جواہر لال نہرو کے اماں پر ریاست کشمیر میں اگست کے اوائل میں تشریف لائے۔ انہوں نے مہاراجہ سے بھی ملاقاتیں کی، مقصد ان کا یہ تھا کہ مہاراجہ کو راضی کیا جائے کشمیر کو ہندوستان کے ساتھ الحاق کرنے پر، لیکن موہن داس گاندھی جی بھی اس بے انصافی کو پوری طرح ہضم نہ کر پائے، اور انہوں نے واپسی پر جموں و کشمیر کے لیے سیلف ڈٹرمینیشن کے کانسیپٹ کو اولویت دی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں رائے شماری ہونی چاہیے، مہاراجہ کو امپورٹنس نہیں دینی چاہیے بلکہ کشمیر میں رائے شماری کروانی چاہیے۔ موہن داس گاندھی صاحب نے کہا کشمیریوں سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ بھارت میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا پاکستان میں، انہیں اپنی مرضی سے انتخاب کرنے دیا جائے، مہاراجہ کی کوئی اہمیت نہیں، تمام اہمیت ریاست کے لوگوں کی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بھارت کے باپو اور بھارتی تحریک آزادی کے قائد موہن داس گاندھی صاحب کی یہ ایڈوائس بھی جواہر لال نہرو اور سردار پٹیل نے رد کر دی۔ وہ پاکستان کو تباہ کرنے کے مشن پر عمل پیرا تھے، اور اس مشن میں کشمیر کے انڈیا میں شامل ہونا بہت اہمیت کا حامل تھا، تو انہوں نے گاندھی جی کے مشورے کو رد کر دیا اور کشمیر کو مہاراجہ کے ذریعے الحاق کرنے کی کوششیں جاری رکھی۔ انہوں نے مہاراجہ پر اپنا دباؤ قائم رکھا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر کشمیر میں رائے شماری ہو گئی تو نتیجہ پاکستان کے حق میں نکلے گا۔ مہاراجہ کشمیر کو اپنے زیر اثر کرنے کی کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2-3 مہینے بعد اکتوبر 1947 میں مہاراجہ کشمیر نے ہندوستان سے الحاق کرنے کا اعلان کیا، جس کے بعد 1947-48 میں کشمیر میں جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ 1.5 سال جاری رہی۔ کشمیر کا 1/3 حصہ اس جنگ کے نتیجے میں آزاد ہوا، 2/3 حصے پر بھارتی قابض فوج نے اپنا تسلط قائم کر لیا، لیکن اس جنگ کو ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں ڈسکس کریں گے۔ اب کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ، شکریہ۔